الحمد لله الذي جعل لكل أمة ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين صدق الله مولانا العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد گرامی قدر حاضرین و سامعین، اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بندوں کو ایسے اعمال عطا فرمائے ہیں کہ جن اعمال کے ذریعے سے بندہ اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے، اللہ کی محبت حاصل کرتا ہے، اللہ کی معرفت اور اللہ کا تعلق اسے نصیب ہوتا ہے، مگر کب؟ جب اعمال کے اندر صحیح معنوں میں روح موجود ہو۔ انسان ایک ڈھانچہ ہے، اگر اس سے روح کو نکال دیا جائے تو اسے مردہ کہا جائے گا، یہ بے جان ہے۔ دیکھنے میں اس کی آنکھیں بھی موجود ہیں، کان بھی موجود ہیں، زبان بھی ہے، ہاتھ پیر بھی ہیں، لیکن کہا جائے گا کہ یہ مردہ ہے۔ اس کے سارے اعضاء ناکارہ ہیں، اس لیے کہ اس میں روح نہیں ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ روح اور جسم دونوں مل کر وجود، کسی شے کا جو وجود ہوتا ہے وہ روح اور جسم کے دونوں کے ملنے سے ہوتا ہے۔ جب روح نکل گئی تو اس جسم کی کوئی حیثیت نہیں ہے اور اس جسم کو زمین کے سپرد کر دیا جاتا ہے۔ اسی طرح سے ایک عمل کی مثال ذہن نشین فرمائیے، نماز ایک اس کی ظاہری شکل ہے، ایک ظاہری ڈھانچہ ہے۔ ایک آدمی آتا ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں صف اول میں آ کے کھڑا ہوا، اہتمام کے ساتھ اس نے ہاتھ کانوں تک اٹھائے اور پھر ہاتھ اس نے باندھے، اور پھر جتنی دیر قیام کیا جاتا ہے اتنی دیر کھڑا رہا، پھر اس کے بعد رکوع بھی کر دیے، رکوع بھی کیا، پھر دونوں سجدے بھی کیے، اسی طرح سے دوسری رکعت، اسی طرح سے اس کے بعد سلام اس نے پھیرا۔ تو آپ یہ کہیں گے کہ یہ آدمی کیا کر رہا ہے؟ بھائی کیا کر رہا ہے؟ نماز پڑھ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن آپ مجھے بتائیے کہ اگر اس آدمی نے وضو نہ کیا ہو، اس کے کپڑے پاک نہ ہوں، اور یہ یہاں کھڑے ہو کے جو اس نے عمل کیا ہے جس کو ہم نے نماز کہا، چونکہ ہم تو ظاہر کو دیکھ رہے، لیکن اس نے پڑھا بھی کچھ نہیں ہے، نہ اس نے سورۃ الفاتحہ پڑھی ہے، نہ اس کے بعد سورت پڑھی ہے، نہ اس نے التحیات پڑھی ہے، کوئی شے اس نے نہیں پڑھی، اوپر نیچے ہوتا رہا، وضو بھی نہیں ہے، کپڑے بھی پاک نہیں ہیں، پڑھا بھی کچھ نہیں ہے، تو آپ بتائیے نماز ہوگی اس کی؟
دیکھنے میں ڈھانچہ شکل تو نظر آ رہی ہے نماز کی، دور سے دیکھنے والا یہ کہے گا کہ یہ نماز پڑھ رہا ہے، لیکن چونکہ وہ اور اس کا اللہ جانتا ہے کہ اس کے کپڑے بھی پاک نہیں ہیں اور اس کا جسم بھی پاک نہیں ہے، اور اسی طرح سے جناب اس نے کچھ پڑھا بھی نہیں ہے، لہٰذا اللہ کی جانب سے اس شخص کو اس نماز پر کوئی اجر ملے گا؟ نہیں ملے گا، بلکہ اگر یوں کہا جائے کہ اجر تو کیا، گناہ ملے گا، کیونکہ یہ نماز کے ساتھ تمسخر کر رہا ہے، یہ نماز کا مذاق اڑا رہا ہے۔ تو نماز ایک عمل ہے جس عمل کے ذریعے سے بندہ اللہ کے قریب ہوتا ہے، مگر ایک اس کی ظاہری شکل ہے جو ہم سب نے دیکھی اور ہم سب نے فیصلہ کر دیا کہ اس نے نماز پڑھی، اور ایک اس کی اندر کی روح ہے وہ اسے حاصل نہیں ہوئی، لہٰذا اللہ کے یہاں اس کی وہ نماز شمار نہیں ہوگی۔ بالکل اسی طرح سے قربانی کا عمل قریب آ رہا ہے۔ ایک قربانی کی ظاہری شکل ہے، ہم نے منڈی سے جانور خرید کر اسے گھر لے آئے، اسے کھلایا اور پلایا، اور پھر 10 ذی الحجہ کو عید کی نماز پڑھنے کے بعد ہم نے اسے ذبح کر دیا، اور ذبح کرنے کے بعد اس کے گوشت کو تقسیم کر کے 3 حصے بھی کر دیے، اعزاء اقربا کو بھی کھلایا، فقراء کو بھی دے دیا، ہم نے اپنے لیے بھی کر لیا۔ یہ ہے اس قربانی کا ظاہر، یہ ہے اس کا ڈھانچہ، اس کا ظاہر، جیسے نماز کا ظاہر تھا۔ جس آدمی کو آپ نے یہ کام کرتے دیکھا آپ کہیں گے اس نے کیا کیا جی؟ قربانی کی ہے۔ لیکن اگر اندر جو چیزیں مقصود اور مطلوب ہیں اگر وہ قربانی کے اس عمل میں نہ پائی گئیں تو وہ قربانی اللہ کے ہاں قبول نہیں ہے۔ جیسے دیکھنے میں یہ نماز پڑھ رہا ہے، ظاہر میں ہمیں نماز نظر آ رہی ہے، لیکن وضو بھی نہیں ہے، کپڑے بھی پاک نہیں ہیں، کچھ پڑھا بھی نہیں ہے، تو نماز نہیں ہوگی۔ اسی طرح سے دیکھنے میں یہ ظاہری قربانی ہمیں نظر آ رہی ہے، اس لیے کہ جانور خریدا گیا، اس کو کھلایا گیا، اس کو ذبح کیا گیا، اور اسی طرح سے اس کے 3 حصے کیے گئے۔ جیسا یہ نماز پڑھ رہا تھا، بالکل رکوع بھی ٹھیک کر رہا تھا، سجدہ بھی ٹھیک کر رہا تھا، اتحیات کی حالت میں بھی صحیح بیٹھا ہوا تھا، لیکن اس کی نماز نہیں ہوئی، اس لیے کہ وضو بھی نہیں ہے، کپڑے بھی پاک نہیں ہیں، اور اس نے نماز میں کچھ پڑھا بھی نہیں ہے۔ اسی طرح سے یہ قربانی کا ظاہر ہمیں نظر آیا، مگر جو حقیقت مطلوب تھی وہ اندر اس نے اگر نہیں ڈالی تو اس قربانی کے اندر روح نہیں پیدا ہوگی، اور پھر وہ قربانی اللہ کے یہاں قبول نہیں ہوگی۔ بات سمجھ میں آ گئی جی؟ جیسے یہ نماز اسی طرح سے قربانی۔ اب 4 چیزیں بتاتا ہوں جو قربانی کے مقاصد ہیں، جن کے لیے قربانی کا حکم ہے۔ ان 4 چیزوں کو اندر پیدا کرنے کی کوشش کرو، اور اگر ان 4 چیزوں سے آپ کی قربانی فارغ ہے اور ان 4 چیزوں سے قربانی خالی ہے تو پھر وہ قربانی اللہ کے یہاں قبول نہیں ہے۔ جیسے وہ نماز اگر وضو سے خالی ہے، نماز پاک کپڑوں سے خالی ہے، اور نماز اگر نماز کے دوران قرات سے اور اسی طرح سے تلاوت سے اور دیگر اذکار پڑھنے سے خالی ہے، اس نماز کا کوئی اعتبار نہیں۔ اسی طرح سے اگر قربانی روح سے خالی ہے، اور یہ 4 چیزیں جو میں ذکر کرنے لگا ہوں، اگر یہ 4 چیزیں موجود نہیں ہیں تو قربانی کا اجر و ثواب نہیں، کچھ نہیں ملے گا۔ ظاہر ہم نے ڈھانچہ کر لیا مگر ملے گا کچھ نہیں۔ اب سنیے، جو آیات بینات میں نے تلاوت کی ہیں یہ سورۃ الحج کی آیات بینات ہیں، اور سورۃ الحج کی آیت نمبر 34، 35، 36، 37 یہ 4 آیات ہیں جو قربانی کے مقاصد کو ذکر کرتی ہیں۔ نمبر 1، وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ۔ پہلی بات تو یہ سمجھائی کہ قربانی ہم نے ہر امت میں رائج کی ہے، یہ کوئی نیا حکم نہیں ہے، ہر امت میں قربانی رہی ہے، گزشتہ امتوں میں بھی قربانی رہی ہے، لہٰذا اس زمانے میں ملحدین کا
اور کچھ لوگوں کا اور اسلام دشمنوں کا یہ اعتراض کرنا کہ قربانی کے موقع پر اتنے لاکھوں کروڑوں جانوروں کو ذبح کیا جاتا ہے جس سے ملک کی معیشت تباہ ہوتی ہے، دنیا کی معیشت تباہ ہوتی ہے، ان کا یہ اعتراض بالکل بیکار ہے، کیونکہ اللہ ارشاد فرما رہا یہ قربانی کوئی آج کی نہیں ہے بلکہ ہر امت میں قربانی کا حکم رہا ہے، ہر امت میں قربانی کا حکم رائج رہا ہے۔ اور پھر اس قربانی کے موقع پر میں تو یہ کہتا ہوں کہ ملک کی معیشت مستحکم ہوتی ہے، اس لیے کہ پورا سال جو جانور پلتے ہیں ان جانوروں کو پالنے کے لیے جو ملازم رکھے جاتے ہیں ان کی روزی کا انتظام ہوتا ہے، پھر وہ جو جانور چارہ کھاتے ہیں اس کے لیے ان کے لیے چارہ اگایا جاتا ہے، ان کسانوں کی روزی کا انتظام ہوتا ہے، پھر جب موقع آتا ہے تو ٹرانسپورٹ کے ذریعے سے جانوروں کو دائیں بائیں منتقل کیا جاتا ہے، ٹرانسپورٹ والوں کے لیے معیشت کا انتظام، ان کی جناب روزمرہ کی دہاڑی لگ گئی، اور پھر اسی طرح سے آلات ذبح کے جو آلات ہیں وہ بھاری بھرکم میں تقسیم ہوتے ہیں، فروخت ہوتے ہیں۔ آپ دیکھیں ان لوگوں کی معیشت، پھر وہ طبقہ جو ذبح کرنے والا ہے، کسائی کا طبقہ، ان کی معیشت کس طرح سے آگے بڑھتی ہے۔ یوں سمجھ لیجئے اس ایک قربانی کے عمل سے، اس ایک دن، 2 دن، 3 دن کے عمل سے لوگوں کی پورے سال کی معیشت، اس کا دار و مدار ان 3 دنوں پر ہوتا ہے۔ اور یہ کہنا کہ جناب معیشت برباد ہوتی ہے، بالکل بیکار کی بات ہے، یہ لغو سوال ہے، بیہودہ سوال ہے۔ لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا، ہم نے ہر امت کے لیے قربانی کو رائج کیا ہے۔ اب نمبر 1 پہلا مقصد لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، تاکہ ان جانوروں کو ذبح کرتے وقت خوب اللہ کا نام بلند کریں، اللہ یاد آئے، تاکہ ذبح کرتے وقت اللہ یاد آئے، ذبح کرتے وقت اللہ یاد آئے۔ بڑی باریک بات ہے، آج اللہ کہاں یاد آتا ہے، کس کو یاد آتا ہے؟ آج تو قربانی ایک رواج ہے۔ آپ تھوڑا سا تصور کیجئے گا ابراہیم علیہ السلام کی طرف، یہ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے نا، اور ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو لٹا دیا تھا، اور پھر اس بیٹے کے بدلے میں اللہ نے جنت سے مینڈا لا کے رکھوایا، اور پھر وہ ذبح ہوا۔ تو مجھے آپ یہ بتائیے کہ ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنے بیٹے کو لٹایا ہوا ہے اور آنکھوں پر پٹی باندھی ہوئی ہے، اپنی بھی اس کی آنکھوں پر بھی، اور ہاتھ میں چھری بھی ہے، اور ادھر اللہ سے باتیں کر رہے ہیں، اللہ یاد آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا؟ اللہ سے کیا باتیں کر رہے ہیں؟ اے اللہ، اگر تیرا یہ خیال ہے کہ ابراہیم کے دل میں اس کے بیٹے کی محبت تیری محبت سے زیادہ ہے تو یہ میرا بیٹا تیرے نام پر قربان ہے۔ یوں باتیں ہو رہی ہیں، راز و نیاز کی باتیں ہو رہی ہیں۔ ذبح کرنے والے ابراہیم علیہ السلام اللہ سے مناجات کر رہے ہیں۔ یہ ہے لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ کے چوپایوں کی گردنوں پر جب تم چھریاں پھیرو تو اس وقت تمہیں اللہ یاد آنا چاہیے، اللہ کی عظمت، اللہ کی کبریائی، اللہ کی بڑائی تمہارے دل میں ہونی چاہیے۔ یہ میں کیا کر رہا ہوں؟ اس جانور کی گردن پر کیوں چھری چلا رہا ہوں؟ اس لیے چھری چلا رہا ہوں کہ یہ جانور میری اولاد کا نعم البدل ہے۔ میں یہ تصور اللہ کو دینا چاہ رہا ہوں، میں اللہ تبارک تعالیٰ کی دربار میں یہ قربانی پیش کرنا چاہ رہا ہوں۔ اے اللہ، یہ تو جانور ہے، اگر بیٹا آ گیا اور میری جان کا تو نے مطالبہ کیا تو میری جان بھی تیرے راستے میں اے اللہ قربان ہے۔ یہ تصور ہے۔ اس تصور سے اگر خالی ہوئی قربانی تو پھر قربانی میں روح نہیں ہے، قربانی میں روح نہیں۔ اس میرے دوست نے نہ فجر کی نماز پڑھی، اس میرے دوست نے گزشتہ نہ عشاء کی نماز پڑھی، نہ ظہر پڑھی، نہ عصر پڑھی، اور نہ عید والے دن نماز پڑھے گا، اسے کیسے اللہ یاد آئے گا؟ اس کے دل میں اللہ کی عظمت کہاں سے آئے گی؟ زبان حال سے تو وہ جانور اس کو کہے گا میری گردن پر تو نے چھری چلا لی ہے مگر تیری خواہشات پر تو چھری نہیں چلی، تو نے فجر کی نماز کے لیے اپنی نیند پر چھری نہیں چلائی، اپنی نیند کو تو نے قربان نہیں کیا، اور مجھے تو قربان کر رہا ہے، اس قربانی کا بھلا کیا فائدہ؟
اس لیے لیذکروا اسم اللہ علی ما رزقہم من بہیمۃ الانعام، اور پھر اس وقت میں سمجھنا چاہیے اور دل اور دماغ میں اس عقیدے کو، اس نظریے کو، اس سوچ کو قائم کرنا چاہیے فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، تم سب کا رب ایک ہی اللہ ہے۔ ارے بات صرف یہاں تک بس نہیں کہ میرا اور آپ کا اور ہم سب کا اور ساری کائنات کا رب اللہ ہے۔ اگر اتنا اقرار ہو جاتا، اس پر بس نہیں کروائی، اگلا جملہ سنیے گا، فَلَهُ أَسْلِمُوا، مطالبہ یہ ہے کہ وہ جو رب ایک ذات ہے، وحدہ لا شریک ہے، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، کوئی مشکل کشا نہیں، کوئی حاجت روا تمہارا نہیں، نفع اور نقصان کا مالک کوئی نہیں۔ اگلا جملہ کیا ہے؟ فَلَهُ أَسْلِمُوا، اس اللہ کے سامنے جھک جاؤ، اس کے حکموں کے سامنے جھک جاؤ۔ یہ قربانی یہ تصور دے رہی ہے کہ اس اللہ کے حکم کے سامنے جھک جاؤ۔ جس وقت یہ کرنے کا حکم آیا، اے اللہ میں تیار۔ جس چیز سے منع کیا، اے اللہ تو نے منع کر دیا، میں نہیں کرنا، مجھے نہیں کرنا، کیونکہ اللہ نے منع کیا، کیونکہ اللہ کے نبی نے منع کر دیا۔ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوہ، جو تمہیں تمہارا رسول دے دے اس کو مضبوطی سے لے لو، اور جس سے تمہیں تمہارا رسول منع کرے اس سے باز آ جاؤ۔ بس یہ ہے فلسفہ قربانی، یہ ہے قربانی کا مقصد۔ کیا قربانی کا جانور ذبح کرنے کے بعد کچھ میرے دوست 30 سال سے قربانیاں کر رہے، کچھ 40 سال سے کر رہے، کچھ 50 سال سے کر رہے، کچھ 20 سال سے کر رہے، کچھ 10 سال سے، کچھ 5 سال سے؟ میرا یہ سوال ہے، فَلَهُ أَسْلِمُوا، کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جھکنے کا جذبہ پیدا ہو گیا؟ اور میرے پیارو، جھکنے سے مراد صرف نماز نہیں ہے، جھکنے سے مراد صرف روزہ نہیں ہے، جھکنے سے مراد صرف حج اور زکوٰۃ نہیں ہے۔ زندگی کے سارے معاملات میں اللہ کے سامنے جھک جاؤ۔ محبت، کسی شخص سے محبت ہو گئی ہے مگر اللہ کے حکم کے خلاف ہو رہی ہے، چھوڑ دو اس کو۔ کسی پر غصہ آ رہا ہے مگر اس غصے میں اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے، اپنے غصے کو چھوڑ دو، قربان کر دو۔ ایک طرف اولاد کی چاہت آ رہی ہے اور ایک طرف اللہ کا حکم آ رہا ہے، اولاد کی چاہت کو پیچھے کر دو۔ کیا ابراہیم علیہ السلام کو ذبح کرتے وقت نہیں پتہ تھا کہ ذبح کا مطلب جان جانی ہے؟ یا اسماعیل علیہ السلام کو نہیں معلوم تھا کہ ذبح ہونے کا مطلب کیا ہے؟ میری جان جائے گی؟ قربان جاؤں ان ہستیوں پر، اور لاکھوں کروڑوں ہماری جانیں ان پر قربان ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کی محبت اللہ سے، ارے محبت کیا ہے؟ اللہ سے عشق ہے۔ انسان کے پاس سب سے قیمتی چیز اس کی جان ہے، انسان کے پاس سب سے قیمتی اس کی اولاد ہے، سب سے قیمتی اثاثہ انسان کے لیے اولاد ہے۔ آدمی کروڑوں کی رقم اولاد کے لیے خرچ کر دیتا ہے، اللہ نہ کرے کسی کا بیٹا بیمار ہو جائے، بیٹی بیمار ہو جائے، اس کے علاج اور معالجے کے لیے اسے گھر بیچنا پڑے گا، بیچ دے گا، دکان بیچ دے گا، اپنا سب کچھ بیچ کر اس کی جان بچانے پر لگائے گا۔ پتہ چلا کہ انسان کے پاس اولاد سب سے قیمتی اثاثہ ہے۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام اپنی اولاد کو اللہ کے نام پر قربان کر کے قیامت تک کے انسانوں کے لیے یہ تصور قائم کر دیا، یہ نظریہ قائم کر دیا اور یہ پیغام دے دیا کہ اللہ کا حکم اگر آ جائے اولاد کے قربان کرنے کا تو اس کے لیے بندے کو تیار رہنا چاہیے۔ قربانی کر کے خواہش بھی قربان نہ ہو، چاہت بھی قربان نہ ہو۔ ارے مول صاحب چھوڑو نا بھائی، ساری باتوں پر عمل کرنا کوئی ضروری ہے؟ ہمارے پاس یہ جواب ہے، ہمیں شیطان یہ سجھاتا ہے۔ وہاں جو ابراہیم علیہ السلام کو وسوسے ڈالنے کے لیے آیا، ایک بار کنکر مارے، دوسری بار کنکر مارے، رضن للرحمن ورغمن للشیطان، اللہ راضی ہو اس لیے ایسا کر رہا ہوں، شیطان کو رسوا کرنے کے لیے ایسا کر رہا ہوں۔ کیا جذبات تھے ابراہیم علیہ السلام۔ اما ہاجر کے پاس جاتا ہے، تمہیں معلوم ہے کیا ہو رہا ہے؟ نہیں۔ کہاں لے گئے اسماعیل کو ابراہیم؟ مجھے تو نہیں پتا، ذبح کرنے کے لیے۔ بھلا کوئی باپ ذبح کرتا ہے؟ ہاجر پوچھتی ہیں، کوئی باپ ذبح کرتا ہے اپنے بچے کو؟ اب شیطان نے جب دیکھا کہ نہیں میرا حربہ تو نہیں چلا، تو اس نے پھر بے ساختہ کہہ دیا اللہ کا حکم ہے اس لیے ذبح کر رہے ہیں۔ تو ہاجر بول پڑی، اللہ کا حکم ہے؟ ہاں ہاں اللہ کا حکم ہے۔ اچھا اللہ کا حکم ہے، ایک اسماعیل نہیں، اللہ کی قسم 100 اسماعیل ذبح ہو جائے میں تیار ہوں اس کے لیے۔ یہ جذبہ تھا۔
یہ ہے لیذکر اسم اللہ علی ما رزقہم، جانوروں کو ذبح کرتے وقت یہ جذبہ تمہارے دلوں میں موجود ہونا چاہیے، ورنہ اس کے بغیر خالی ہے۔ نمبر 2، دوسرا مقصد یہ سمجھایا، قربانی کا مقصد یہ ہے لعلکم تشکرون۔ یہ بڑے بڑے قداور جانور اور طاقتور جانور جو اگر آپ کو ایک ٹکر لگائیں تو آدمی کا حشر نشر ہو جائے، انسان کے تابع اللہ پاک نے انہیں انسان کے تابع کر دیا۔ اونٹوں کی قطار کو دیکھو، ایک معصوم بچے کے پیچھے چل رہے ہوتے ہیں، ان جانوروں کے دل میں اس انسان کا رعب ڈال دیا۔ یہ ہے تو چھوٹا سا، مگر جانوروں پر بھی حکومت کرتا ہے، جانور بھی اس کے کنٹرول میں، تھوڑا سا چارہ اور دانہ ڈالتا ہے اور ان سے اپنے کام لیتا ہے، اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرتا ہے۔ تو کہا قربانی اس لیے کروائی جا رہی ہے لعلکم تشکرون، تاکہ جیسے یہ جانور تمہارے حکم کے تابع ہیں اس طرح سے تم اللہ کے حکم کے تابع بن جاؤ۔ اس لیے کہا گیا کہ موٹا تازہ جانور، خوبصورت جانور، بہترین جانور، بے عیب جانور لے کر آؤ، تاکہ تمہیں پتہ چلے کہ یہ بے عیب جانور، یہ لنگڑا نہیں ہے، یہ کانا نہیں ہے، یہ لولا نہیں ہے، یہ بیمار نہیں ہے، یہ لاغر نہیں ہے، پھر بھی اتنی طاقت کے ساتھ یہ میرے تابع ہے، تو میں جو تندرست ہوں، صحیح ہوں، صحت بھی اچھی ہے، زمانہ بھی جوانی کا ہے، بہت سارے اعمال کر بھی سکتا ہوں، میں کتنا اللہ کا شکر گزار ہوں۔ یہ ہے قربانی کا فلسفہ، میرے اندر اللہ کی شکر گزاری کتنی ہے، میں نے کتنا شکر ادا کیا۔ لعلکم تشکرون، شکر کے 3 معنی ہوتے ہیں۔ نمبر 1، اے اللہ جو کچھ تو نے مجھے عطا فرمایا، اے اللہ اس پر میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں، زبان سے اقرار کرے۔ اے اللہ میرا مال، اے اللہ میری اولاد، میرا گھر بار، میری صحت، میری جان، اے اللہ تیرا شکر ہے جو کچھ تو نے مجھے عطا کیا۔ نمبر 2، دل میں یہ تصور کرے، اے اللہ میں اس کا اہل تو مستحق نہیں تھا، یہ تیرا فضل، میں عاصی، میں گناہگار، کہاں میں اور کہاں تیری ذات، کہاں تیرا کرم اور کہاں مجھ جیسا گناہگار۔ اے اللہ یہ تیرا کرم ہے، اے اللہ یہ تیرا فضل ہے، اے اللہ تیرا احسان ہے، میں ان نعمتوں کا مستحق نہیں تھا، یہ 100% تیرا احسان ہے، یہ تو نے اپنی رحمت کی وجہ سے مجھے عطا کیا، اے اللہ میرے کسی کمال کی وجہ سے تو نے مجھے نہیں دیا۔ اور نمبر 3 شکر یہ ہے کہ جو نعمت جس مقصد کے لیے اللہ نے عطا فرمائی ہے، اس نعمت کو اس مقصد میں استعمال کیا جائے۔ اگر ایک شخص اپنی اولاد کی درست تربیت نہیں کر رہا تو یہ ناشکری کر رہا ہے۔ اگر ایک آدمی اپنی جان کو غلط استعمال کر رہا، صلاحیت کو غلط استعمال کر رہا تو یہ ناشکری کر رہا ہے۔ ایک آدمی اپنی طاقت کا غلط استعمال کر رہا، ناشکری کر رہا۔ ایک آدمی اپنے مال کو غلط استعمال کر رہا، حرام کی جگہ پر استعمال کر رہا، یہ اس مال کی نعمت کی ناقدری اور ناشکری کر رہا ہے۔ ان قریب اس سے یہ نعمتیں چھن جائیں گی، یہ دنیا میں چھن جائیں گی، یہ دنیا میں چھن جائیں گی۔ لعلکم تشکرون۔ دوسرا مقصد بتایا، اس لیے قربانی ہے تاکہ تم اللہ کا شکر ادا کرو۔ نمبر 3، لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم۔ دیکھو تم جو جانور ذبح کرتے ہو، یہ ذبح کر کے کہاں جاتے ہیں جانور؟ کھال تمہارے استعمال میں، گوشت تمہارے استعمال میں، تمام کی تمام چیزیں تمہارے استعمال میں۔ نہ اللہ کے پاس گوشت جاتا ہے، نہ اللہ کے پاس اس کا خون جاتا ہے۔ پھر کیا اللہ کو کیا ضرورت ہے؟ وَلَٰكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ، اللہ پاک تمہارے اندر پرہیزگاری دیکھنا چاہتا ہے۔ اللہ پاک یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ تم گناہوں سے کتنا بچتے ہو۔ اللہ تمہاری نیتوں کو دیکھنا چاہتا ہے۔ 5 لاکھ کی قربانی آپ نے کی ہے، اللہ نیت کو دیکھنا چاہتا ہے کہ اتنی بڑی قربانی آپ نے کیوں کی، نیت کیا ہے آپ کی۔ ایک روایت میں آتا ہے قیامت کے دن ایک عمل اللہ کے یہاں پیش ہوگا، بڑا خوشنما اور خوبصورت عمل پیش ہوگا،
मलाइका ने तो लिखा है, फरिश्तों ने तो वो अमल लिख दिया, लेकिन अल्लाह तबारक ताला के दरबार में जब वो अमल जाएगा, अल्लाह इरशाद फरमाएगा कि आज मैं सिर्फ वो अमल कबूल करूँगा जो खालिस मेरी रज़ा के लिए किया गया होगा, उसके अलावा मैं कोई अमल कबूल नहीं करूँगा। तो ये 5 लाख और 6 लाख और 10 लाख की सब कुर्बानियाँ रायगां चली जाएंगी। कहाँ जाएगा? सवाल होगा ये माल क्यों खर्च किया था? ये बंदा जवाब देगा, ऐ अल्लाह इसलिए खर्च किया था ताकि तू राज़ी हो जाए। अल्लाह जवाब देगा, तूने झूठ बोला, तूने इसलिए खर्च किया था ताकि लोग तुझे कहें ये बड़ा मालदार है, ताकि लोग तुझे ये कहें कि ये सखी आदमी है। ये कहने वालों ने कह दिया, ये तेरे नारे दुनिया में लग गए और ये डंडोरे दुनिया में पिट गए, ख़त्म हो गया सिलसिला। हुक्म होगा फरिश्तों को, इसको झकड़ो और ऊंधे मुंह जहन्नम में डाल के आ जाओ। क्यों? इसकी कुर्बानी रूह से खाली है, इसकी कुर्बानी तक़वा से खाली है, इसकी कुर्बानी परहेज़गारी से खाली है, इसकी कुर्बानी में अल्लाह का डर नहीं है, अल्लाह का खौफ नहीं है, अल्लाह की अज़मत नहीं है, इसलिए ये खाली है इस चीज़ से। छोड़ दो, इसकी कुर्बानी अल्लाह के यहाँ कबूल नहीं है। नंबर 4, कज़ालिका सख्खरहा लकुम लितुकब्बिरुल्लाह अला मा हदाकुम। चौथा मकसद कुर्बानी का ये समझाया, इसलिए हमने तुम्हारे लिए इन जानवरों को ताबिअ कर दिया और तुम्हारे लिए मुसख्खर कर दिया, लितुकब्बिरुल्लाह अला मा हदाकुम, कि जब तुम इनको ज़िबाह करो तो खूब खूब तकबीर कहो, बुलंद आवाज़ से तकबीर कहो, बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर, उस जज्बे के साथ कहो जिस जज्बे के साथ इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा। वो लाओ अपने अंदर, कुर्बान जाऊँ इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम और प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब अपना जानवर ज़िबह कर रहे तो क्या कह रहे हैं? वो हवाला इब्राहीम अलैहिस्सलाम का दे रहे हैं, अल्लाहुम्मा तक़ब्बल मिन्नी कमा तक़ब्बलत मिन खलीलिका इब्राहीम, ऐ अल्लाह इस कुर्बानी को मुझसे भी ऐसे ही कबूल फरमा ले जैसा कि आपने अपने खलील इब्राहीम से कुर्बानी को कबूल किया था, ऐ अल्लाह मुझसे भी इसी तरह से कबूल फरमा। अपने नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम भी इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कुर्बानी का हवाला देकर कह रहे हैं, ऐ अल्लाह ऐसे कबूल कर जैसे तूने इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से कबूल किया था। तो वो इब्राहीम की कबूलियत और इब्राहीम की कुर्बानी को मेयार करार दिया, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुर्बानी को मेयार करार दिया। जिस शख्स की कुर्बानी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुर्बानी के मुताबिक होगी, अरे जिस शख्स की कुर्बानी इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कुर्बानी के मुताबिक होगी और ये 4 मकासद उस कुर्बानी के अंदर होंगे, अल्लाह उस कुर्बानी को कबूल करेगा। और जिसमें ये 4 मकासद नहीं हैं और इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तरह की कुर्बानी नहीं है, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरह की कुर्बानी नहीं है, जाहिर देखने में जानवर ज़िबा हो रहा, देखने में गोश्त भी तकसीम हो रहा, देखने में जानवर भी खरीदा जा रहा है, लेकिन अल्लाह के यहाँ उस कुर्बानी की कोई हैसियत नहीं है। मिसाल दे चुका हूँ, जैसे एक शख्स नमाज पढ़ रहा है मगर उसका वज़ू भी नहीं है, उसके कपड़े भी पाक नहीं है और नमाज में पढ़ भी कुछ नहीं रहा, देखने में तो हमें नमाज नज़र आ रही है मगर अल्लाह के यहाँ वो नमाज नहीं है। इसी तरह से अगर इन मकासद से कुर्बानी खाली है तो फिर समझ लो कि वो कुर्बानी अल्लाह के यहाँ कुर्बानी नहीं। तो बहुत हमें समझना होगा, अरसे से हम कुर्बानियाँ दे रहे हैं, अरसे से हम जानवरों को ज़िबाह कर रहे हैं और अभी आप हजरात और कुर्बानियों के जानवरों को ख़रीदेंगे और अभी तो वक्त है। ये आज मैं बात इसलिए कर रहा हूँ गो कि अभी ज़िलहज्जा शुरू नहीं हुआ, मगर इन मकासद को जहन में रख लो भाई। ये मकासद 4 जो बताए ये अपने जहनों में, दिलों में, दिमागों में बिठाओ, अपने घर वालों के जहनों में, दिलों में, दिमागों में बिठाओ। हर शख्स जो कुर्बानी करने वाला है उसके दिल और दिमाग में ये बैठा। ये कोई कुर्बानी के मकासद नहीं हैं कि बस जानवर ख़रीद लिया और महल्ले में आके किसी खाली प्लॉट में बांध कर दिया और सारी रात जवान वहाँ बैठ के गप्पे लगा रहे और न फजर की नमाज का एहसास, न इशा की नमाज का एहसास, न पाकी और तहारत का कोई एहसास। ओ पेशाब की छींटों से, नजासत से नहीं बच रहे, इस्तंज़िहु अनिल बौल फ़इन्न आम्मत अज़ाबिल क़ब्र मिन्हु, पेशाब की छींटों से बचा करो, इसलिए कि आम तौर पर कब्र का अजाब इसी वजह से होता है, इसी वजह से होता है।
تو یہ ضروری ہے کہ قربانی کے فلسفے کو سمجھا جائے، مسائل کو جانا جائے، احکام کو سیکھا جائے۔ نماز آپ پر فرض ہو گئی تو نماز کے مسائل کا سیکھنا آپ کے لیے ضروری ہے، فرض کے مسائل کا سیکھنا فرض ہے، واجب کے مسائل کا سیکھنا واجب ہے۔ قربانی آپ کے ذمے میں آ گئی تو پھر اس کے مسائل کا سیکھنا اور جاننا بھی ضروری ہے۔ صرف ہمارے پاس ایک جواب ہوتا ہے، بھائی اللہ نیتوں کو جانتا ہے۔ ٹھیک ہے بھائی، تمہاری نیت بڑی پاک ہے، ابراہیم علیہ السلام کی نیت میں شاید شک ہو سکتا ہے معاذ اللہ۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آداب بتائے وہ ایسے کے بتا دیے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کتاب الاضاحی کتنی تفصیل سے قربانی کے مسائل کو ذکر فرمایا وہ ویسے ہی ذکر کر دیا۔ اللہ اکبر، ایسی باتیں نہ کہا کرو، یہ سب شیطانی جملے ہیں، یہ شیطانی جملے ہیں، اعمال اکارت کر دیے جائیں گے، ضائع کر دیے جائیں گے۔ اس لیے درخواست ہے قربانی کے احکام و مسائل کو سیکھو۔ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ زندگی رہی ہفتہ اتوار پیر منگل کے 4 دروس قربانی کے احکام و مسائل پر تفصیل سے ہوں گے انشاءاللہ، اور میری آپ تمام احباب سے درخواست ہے، اور اس میں آخری دن انشاءاللہ جو منگل کا ہوگا اس میں تفصیلی کلاس قربانی کے احکام و مسائل پر ہوگی۔ آپ میں سے کوئی فرد نہ رہے جس نے یہ مسائل نہ سیکھے ہوں، بغیر مسائل سیکھے، بغیر جانے مت قربانیاں کرو۔ میں آپ سے اتنی بات بھی عرض کر رہا ہوں کہ اگر یہ جو ذبح جانور کو ذبح کیا جاتا ہے، اگر وہ شرعی ذبح آپ نے نہ کیا تو جانور حلال بھی نہیں ہوگا۔ کس کو پتہ ہے؟ سب کچھ قصائی پر ڈال دیتے ہیں، تکبیر پڑھے نہ پڑھے، اللہ اکبر کہے نہ کہے، سنت کے مطابق ذبح کرے نہ کرے، محمد رسول اللہ نے جو آداب بتائے اس کے مطابق کرے نہ کرے، قصائی مسلمان ہے نہیں ہے، پتہ نہیں کون ہے، کہاں سے آیا، یہ تو ہم نے دیکھنا ہی نہیں ہے نا۔ کیوں کہ ہمارا مقصد تو صرف گوشت تک غرض ہے، ہمارا مقصد وہ روح تو ہے ہی نہیں ہے، تو کیسے قربانیاں قبول ہوں گی؟ تو یہ تفصیلی مسائل کے کن کن وجوہات کی بنیاد پر قربانیاں رد کر دی جاتی ہیں، انشاءاللہ عرض کر رہا ہوں کہ ہفتہ اتوار پیر منگل عشاء کے درسوں میں تفصیل سے انشاءاللہ یہ مسائل و احکام ذکر ہوں گے۔ آپ تمام احباب سے میری درخواست ہے کہ ان مسائل کو اچھی طرح سے سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ اللہ پاک ہم سب کے لیے سمجھنا عمل کرنا آسان فرمائے۔